بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آخری 10 آیات، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے افحسب الذین کفروا، کیا لو کافر جو ہیں یہ خیال کیے بیٹھے ہیں، یہ سوچ بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں، افحسب الذین، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کافر لوگ، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا حمایتی یعنی دوست بنا لیں گے، اولیاء یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کیا یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا دوست بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کفار کے لیے، ان کے مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ انا اعتدنا جہنم، ہم نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے للکافرین نزلا، ان کی مہمانی کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، حمایتی بنا لیں گے، مسلمانوں کو دوست بنانے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے یا آخرت میں بچ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، ہم نے تو ان کو فار کے لیے، ان کے مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کل کہہ دو، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہو، کہہ دیجئے، ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہو، لیکن ادب سے آپ اس کو کہیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے، تو کہہ دیجئے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں، کل حل نبئکم، تو اب ان کو کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتا دوں بالاخسرین اعمالا، کس اعمال میں کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ خسارہ کس میں ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال کے لحاظ سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اللہ زینہ، آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے اللہ زینہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو کون لوگ خسارے میں ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ زینہ ضل سعیہم، جنہوں نے زندگی میں بیکار کوششیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، فی الحیات الدنیا یعنی زندگی میں، اللہ زینہ ضل سعیہم، جنہوں نے بیکار کوششیں کی ہیں، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وہم یحسبون، اور یہی سمجھتے رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ تو اگر میں آپ کو بتا دوں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں تمام تر کوششیں جو ہیں، ان کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں۔ جو بھی زندگی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں انہوں نے جو کمایا، جو محنتیں کی دنیاوی زندگی کے لیے کی، تو وہ ساری کوششیں ضائع ہو گئی، اور وہ اسی گمان میں وہ ہم یحسبون، وہ یہ سمجھتے رہے، گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا زندگی کے پیچھے پڑ کے جو کام کر رہے ہیں، جو کوششیں ہیں، وہ ساری بیکار جائیں گی، قیامت کے دن وہ اس کے کام نہیں آئیں گی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا، یعنی انکار کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، یعنی قیامت کا، یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو زندگی میں ان کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، پروردگار کی آیتوں کا
اور اس کی ملاقات کا کفر کیا یعنی انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، فحبطت اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہے ان کو غارت کر دے گا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فلا، تو پھر بس قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، تو دراصل یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار، یعنی کہ قیامت کا ان کو یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فحبطت اعمالہم، تو بس اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کا جو بھی انہوں کام لے کے آئیں گے، جو اعمال ہوں گے، وہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ترازو نہیں رکھا جائے گا، یعنی اس کا ہم کوئی حساب نہیں کریں گے، ان کو کہیں گے یہ لے جاؤ، یہ فضول چیزیں ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ کر دو، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یعنی ہم ان کا وزن نہیں کریں گے قیامت کے دن، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کریں گے، ان کو کہیں گے یہ فضول چیزیں ہیں، یہ بے مول چیزیں، ان کو لے جاؤ، ان کو ایک سائڈ پہ کر دو۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ذالک جزاؤہم جہنم، تو یہ ان کی جزا جو ہے، ان کا بدلہ جو ہے جہنم ہے، بما کفر، جو انہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالیہ کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا، بما کفروا، انہوں نے جو کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور وہ میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، ہزوا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، یعنی ان کا یہ بدلہ جہنم ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کی ہوئی ہے ان کی مہمانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے، مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں، وہ اس میں ان کے لیے جنت کا انتظام کیا گیا ہے مہمانی کے لیے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، لا یبغون عنہا حولا، اور ان کو بدلنے کا کبھی ارادہ ہی نہ ہوگا، یعنی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ سوچیں گے نہیں کہ ہم اس جگہ کو بدلیں، ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوگا، یعنی جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا، وہ چھوڑ کے وہاں کسی اور جگہ جائیں گے نہیں۔ کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد، کل لو کان البحر، کہہ دیجئے، مدادن، کل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی، ولو جئنا بمثلہ مددا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں، یعنی جتنے مرضی سمندر لے آئیں سیاہی کے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی
حکمت اللہ تعالیٰ کی تعریفیں وہ نہیں مکمل نہیں ہوں گی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے انما بے شک انا بشر مثلکم کہ میں آپ کی طرح کا بشری ہوں، آپ کی طرح کا انسان ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ہاں میری جانب وہی آتی ہے. یوحی الی میری طرف وہی آتی ہے اس رب کی طرف سے. الہکم الہ واحد جو کہ سب کا معبود ہے اور ایک ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں البتہ میری جانب وہی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جو کہ معبود ہے سب کا اور واحد ہے، یعنی ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو بھی جسے بھی اپنی پروردگار سے ملنے کی آرزو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی خواہش مند ہے اپنے رب سے ملاقات کا. ٹھیک ہے، ربی اپنے رب سے ملاقات کا جو بھی خواہش مند ہے یا آرزو مند ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اپنے رب سے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، خواہش مند ہے، تو وہ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اپنے رب وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، ولا یشرک بعبادۃ ربہ، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. ولا یشرک، اور شریک نہ کرے بعبادۃ ربہ، اپنے رب کی طرف جو عبادت ہے، ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ہی انسان ہوں، ہاں البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اس معبود کی طرف سے جو کہ سب کا معبود ایک ہی ہے، اور جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، آرزو مند ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اب اپنی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. تو یہ اس کی آخری 10 آیات ہیں سورہ کہف کی، جن کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس کو ہر وقت یاد رکھیں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں. تو ہماری یہ کوشش بھی یہی ہے کہ ترجمے کے ساتھ تفصیل سے یہ پیش کی جائیں تاکہ ہر بندہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکے. تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.